فضہ سلام اللہ علیہا۔ جناب فضہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی بافضیلت خاتون تھیں اور تاریخ میں مختلف مقامات پر آپ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ رسول خدا کے ذریعے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچیں اور انہوں نے تمام عمر جو ہے وہ اسی گھرانے کی خدمت میں گزاری۔ اب جہاں تک جناب فضہ کا حسب نسب کا تعلق ہے تو یہاں مختلف احتمالات دیے جاتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے تھا، کہاں کی رہنے والی تھیں۔ دو احتمال جو اس سلسلے میں ملتے ہیں کہ جناب فضہ کا تعلق کہاں سے تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، یعنی مکے یا مدینے میں جو آئی ہیں اس سے پہلے آپ کہاں رہتی تھیں۔ تو ایک رائے یہ ہے یا تاریخ کے اندر ایک چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب فضہ کا تعلق ہندوستان سے تھا اور ہندوستان کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہونے کے بعد رسول خدا کے پاس آئیں اور آپ کے ذریعے جناب سیدہ تک پہنچیں۔ یہ ایک احتمال ہے۔ دوسرا احتمال جو مشہور ہے عام طور پہ وہ ہے کہ جناب فضہ کا تعلق افریقہ سے تھا اور آپ جو ہے صوبیہ کے عنوان سے پہچانی جاتی تھی۔ فضہ صوبیہ، سے واو بے یہ ہے، صوبیہ پہچانی جاتی تھی۔ یہ جو احتمال ہے اس کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے کیونکہ اس زمانے کے اندر غلاموں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ افریقہ سے جو ہے وہ اس سرزمین کی طرف لائی گئی ہے اور مختلف گھروں کے اندر جو ہے وہ افریقہ سے تعلق رکھنے والے غلام جو ہے وہ موجود تھے مختلف جگہوں پر۔ تو احتمال دیا جاتا ہے کہ جناب فضہ جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ افریقہ سے تھا۔ بہرحال جناب فضہ جو ہیں وہ ان کا تعلق یا ہند سے تھا، ہندوستان سے تھا، یا حبشہ سے تھا، افریقہ کا ایک علاقہ تھا حبشہ، وہاں سے تھا۔ رسول خدا کے زمانے میں مدینہ آئیں اور بہت ہی پرہیزگار خاتون تھیں۔ رسول خدا کی خدمت میں تھیں، رسول خدا کی طرف سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اب یہ کس طرح سے پہنچی اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، لیکن بہرحال رسول خدا سے جناب سیدہ تک پہنچی اور جناب سیدہ کے پاس آنے کے بعد اس گھر کے اندر آپ کی تربیت ہوئی، یعنی آپ کی جو زندگی گزری ہے وہ جناب سیدہ اور مولا کائنات کے ساتھ گزری ہے کہ یہ دونوں جو کہ جہاں پر عدالت، جہاں پر عصمت، یعنی وہ شخصیت کے جو عدالت و عصمت کے پہاڑ تھے ان کے درمیان جناب فضہ کی تربیت ہو رہی ہے، یعنی باکمال دنیا کی عظیم ترین شخصیت، باکمال ترین شخصیات، تمام کے تمام فضائل کی مجموعہ شخصیات، ان کے درمیان جو ہے وہ جناب فضہ جو ہیں وہ پرورش پا رہی ہیں یا زندگی گزار رہی ہیں۔ کیسے آئیں اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جناب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو چکے تھے، یہ بھی ایک چیز ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جا کر ایک خادمہ کی درخواست کی، ایک روایت کے مطابق، البتہ کرنے گئیں اپنے بابا کے پاس لیکن کچھ کہے بغیر واپس آ گئیں، پھر مولا کائنات کے ساتھ گئیں اور پھر مولا کائنات کے ساتھ جب گئیں تو مولا کائنات نے رسول خدا سے خواہش کی، تو اس کے بعد جو ہے رسول خدا نے ایک روایت کے مطابق تسبیح فاطمۃ الزہرا جناب سیدہ کو عطا کی۔ بعض تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نہیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، رسول خدا نے منع کیا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نہیں، رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جناب فضہ اس وقت خادمہ کے طور پر دی ہیں کہ جب مدینے میں رہنے والے حتیٰ اصحاب صفہ جو
مدینے کے غریب ترین افراد تھے جن کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، رسول خدا بیٹھتے تھے، کہ جب ان کے بھی حالات بہتر ہو گئے تھے اس کے بعد رسول خدا نے اپنی بیٹی کو یہ خادمہ کے طور پر جناب فضہ کو دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول خدا کے پاس مختلف گزارشات آتی تھیں، ان کو بتایا جاتا تھا کہ فاطمہ زہرا اکیلی ہے، بچوں کو بھی دیکھتی ہے، چکی بھی چلاتی ہے، گھر کے کام بھی کرتی ہے، حتیٰ چکی کا جو پکڑنے کا دستہ ہے وہ بیوی کے ہاتھ کے خون سے جو ہے وہ، تو یہ ساری چیزیں رسول خدا تک پہنچیں۔ رسول خدا نے جناب فضہ کو اپنی بیٹی کو بخشا، اور جناب فضہ جو ہیں اس طرح سے جناب سیدہ کے گھر میں آئیں۔ جہاں تک رسول خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو بہت ہی مختصر تھا، یعنی رسول خدا سے کے زمانہ بہت زیادہ آپ درک نہیں کر سکیں، یا رسول خدا سے آپ کا تعلق اتنا زیادہ نہیں رہا۔ زیادہ تعلق جو رہا ہے آپ کا وہ مولا کائنات اور شہزادی کونین کے ساتھ تھا۔ جناب فضہ گھر کے کام کرتی تھیں، مدد کرتی تھیں، لکڑیاں لے کر آتی تھیں، اور اتنی صاحب مقام تھی، عظمت تھی کہ رسول خدا نے اس شخصیت کو ایک دعا سکھائی تھی، ایک ذکر سکھایا تھا۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ جو لکڑیاں لے کر آتی تھیں، ایک مرتبہ لکڑیاں لانا چاہتی تھیں لیکن وہ اٹھا نہیں سکیں، بہت بھاری تھیں، تو رسول خدا نے ایک دعا جناب فضہ کو سکھائی تھی۔ وہ جناب فضہ نے اپنے لبوں پر جاری کی کہ یا واحد لیس کمثلہ احد، پروردگار عالم کے بارے میں یہ گفتگو ہے، تو اے وہ ذات کہ جس جیسا کوئی نہیں ہے، سب کو مارتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، تم ہی تو کل احد، تو ہر ایک کو مارے گا، وانت علی عرش کا واحد، تو اپنے عرش کے اوپر تنہا ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ جملے جناب فضہ نے اپنی زبان پر جاری کیے، رسول خدا نے سکھائے تھے۔ جیسے ہی یہ جملے آپ کی زبان پر لیسا کمثلہ احدن، ٹھیک، ہاں، تمہیں تو کل احد وانت علی عرشک واحد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیا، یہ وہ دعا تھی۔ جناب فضہ نے کہ لکڑیاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، اٹھائی نہیں جا رہی تھیں، یہ جملات جو ہیں اپنی زبان پر جاری کیے۔ جیسے یہ جاری کیے ایک شخص آیا، اس نے جناب فضہ کی مدد کی، اور اس کی زبان کے اوپر بھی یہی جملے تھے، یعنی اسی دعا کو وہ زمزمہ کر رہا تھا۔ جناب فضہ کو کس نے سکھایا؟ مولا رسول خدا نے۔ حتیٰ بعض اوقات جناب فضہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنی زیادہ پاکیزہ خاتون تھیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے وضو کے پانی کے لیے آواز دی، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے 3 مرتبہ آواز دی کہ مجھے پانی لا کر دو وضو کے لیے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پروردگار عالم کی طرف سے جناب مولا کائنات کو کی خدمت میں پانی دیا گیا، یعنی کوئی زمین سے، زمینی کسی مخلوق نے نہیں دی، آسمان سے پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے مولا کائنات کو پانی وضو کے لیے دیا گیا۔ جناب مولا کائنات پکار رہے تھے کس کو؟ فضہ کو، لیکن فضہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک آسمان سے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا، مولا کائنات نے وضو کیا، رسول خدا کی خدمت میں آئے۔ وضو کا پانی جو ہے کہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ
موتیوں کی طرح سے جو ہے آپ کے جسم سے، آپ کے چہرے سے جو ہے وہ ٹپک رہا تھا۔ سوال کیا، علی سے پوچھا، مولا کائنات سے رسول خدا نے پوچھا، رسول خدا کی خدمت میں مولا کائنات نے بھی عرض کیا کہ بھائی ایسے ایسے ہوا، میں فضا کو پکار رہا تھا، یہ آسمان سے پانی آیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ وہ جس کی آواز تمہارے پاس آئی تھی اور پھر پانی آیا تھا وہ جبرائیل تھا۔ وہ جو برتن آیا تھا وہ جنت سے آیا تھا، وہ جو پانی تھا اس کا 1/3 حصہ مغرب سے اور 1/3 حصہ جنت سے، جس سے تم وضو کر کے آ رہے ہو وہ پانی ایسا پانی تھا۔ جبرائیل نے اپنی طرف سے اور خدا کی طرف سے آپ کو سلام کہا، اور یہ کہتا ہے کہ فضا اس وقت پاکیزگی کی حالت میں نہیں تھی، لہٰذا اس نے نہیں چاہا کہ وہ وضو کا پانی آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ یہ مقام احتیاط جناب فضا ہے۔ خوب، اگر کوئی خاتون اس مقام کی حامل ہو تو اس کا یقیناً یعنی اس احتیاط کی حامل ہو، اتنی احتیاط۔ یہاں پر دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں، ایک خود جناب فضا کی وہ احتیاط، اور دوسری طرف پروردگار عالم کا جناب فضا کے اس احتیاط کے نتیجے میں آسمان سے پانی بھیجنا، جبرائیل کا آنا۔ تو اس وقت جب رسول خدا نے یہ جملہ کہا اور یہ بتایا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا من فضتنا، خدایا پروردگارا ہمارے لیے اس فضا کے اندر برکت قرار دے۔ یعنی امیر المومنین کہہ رہے ہیں فضا کے لیے۔ تو یہ جناب فضا زہد امیر المومنین اور عدل جناب سیدہ کے درمیان زندگی بسر کر رہی ہیں۔ عدل کی کیا کیفیت ہے؟ صحابی رسول آتا ہے، جناب سیدہ چرخہ چلا رہی، وہ چکی چلا رہی ہیں۔ کہا آپ کے گھر میں تو خادمہ موجود ہے، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ کہا نہیں، ہم نے آپس میں دن تقسیم کیا۔ یعنی آج کے زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنی خادمہ کے ساتھ ذمہ داریوں کو تقسیم کرے کہ یہ کام تمہارا، یہ کام تمہارا، آج کا دن تمہارا، کل کا دن میرا۔ تو جناب فضا کے ساتھ یعنی عدالت جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں، وہ زہد امیر کائنات دیکھ رہی ہیں، اس کے درمیان آپ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا ایک داستان جو ہے مشہور ہے، البتہ کتنی صحیح ہے نہیں معلوم، تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ جب فضا اس گھر کے اندر آئی نا تو جناب فضا نے دیکھا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس گھر کے اندر، یعنی کیا ہے اس کے اندر؟ چند تلوار اور نیزہ اور زیرہ اور ایک بستر، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو ایک روایت ہم نے کہی کہ ایک روایت کے مطابق ان کا تعلق ہند سے تھا، کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو ہے وہ علم کیمیا کو جانتی تھیں جناب فضا۔ تو جب انہوں نے دیکھا امیر المومنین کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ چند لوہے کے ٹکڑے ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ ایک ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر کچھ تجربات کیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو تبدیل کیا سونے کے اندر، یعنی کیمیائی تجربہ، یعنی ایک کیمیکل کے اعتبار سے علم کیمیا جانتی تھی۔ اس کو جب سونے میں تبدیل کیا اور سب تبدیل کرنے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا۔ امیر المومنین نے دیکھا، فرمایا کہ بہت اچھا، کہ بہت اچھا کام کیا ہے فضا سے کہا، اگر تم اس کام کو اس طرح سے کرتی تو اس سے اور زیادہ بہتر اور قیمتی سونا بن جاتا۔ فضا نے کہا اے میرے آقا، کیا آپ کو بھی یہ سارا کا سارا کام آتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ جو میرا بچہ ہے نا،
اشارہ کیا امام حسین کی، ظاہراً امام حسین علیہ السلام کی طرف، امام حسین کی طرف، کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ بھی جانتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے۔ کہا کہ یہ بچہ بھی جانتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بچہ بھی جانتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور امام سے کہا کہ تم جو ہے وہ فضا کے لیے بیان کرو کیسے ہوتا ہے یہ۔ تو یہ البتہ یہ واقعہ اس کی سند کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ اس سے قطع نظر ہمیں معلوم ہے کہ مولا کائنات کی زندگی کیسی تھی، جناب شہزادی کی زندگی کیسی تھی، اور وہ یہ افراد وہ تھے کہ جو دنیا کی چیزوں کی طرف اصلاً کسی بھی قسم کی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ ایک زاہدانہ زندگی تھی، ایک عدالت پر مشتمل زندگی تھی، لہٰذا اور جو تربیت ہوئی ہے جناب فضہ کی اس گھر کے اندر، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشہور واقعہ ہے قرآن مجید کا، سورہ دہر کا، یا اس کے علاوہ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول خدا کو ایک صلوات پڑھیں محمد۔ جناب فضہ کے اوپر بعض افراد جو ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی تمہارا آقا، تمہارا مولا جو ہے وہ ایسی روٹی کھا رہا ہے، مولا کائنات کی روٹی تو مخصوص ہوتی تھی، اسٹیمپ لگی ہوئی ہوتی تھی، بند ہوتی تھی۔ تو جناب فضہ کوشش کرتی تھی کہ لے کے جائیں، لیکن مولا کائنات مخصوص روٹی۔ تو مولا کائنات جو ہیں وہ اس انداز میں جب جناب فضہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جناب فضہ ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا انداز ہی مختلف ہے، یعنی صاحب یعنی کمال کے اس درجے پر پہنچ چکی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فضہ جو ہیں وہ ایک دن جو ہے رسول خدا کو امام علی نے اپنے گھر پہ دعوت دی۔ جب افطار کا وقت آیا تو آپ نے ان کی خدمت میں کچھ پیش کیا۔ جناب سیدہ نے دعوت دی، امام حسن نے، امام حسین نے، ان سب نے رسول خدا کو دعوت دی۔ رسول خدا آئے تو جناب فضہ کہ جو چھٹی فرد تھیں اس گھر کی، انہوں نے بھی رسول خدا کو دعوت دی کہ آپ جو ہے آج جو ہے میرے مہمان، اور کسی کو کچھ نہیں بیان کیا کہ جی میں نے بھی دعوت دی ہے۔ جب افطار کا وقت آیا جناب رسول خدا گھر میں آ گئے۔ فضہ نے جب رسول خدا کو دیکھا بہت خوش ہوئیں، اور اس وقت گھر والوں کو پتہ چلا کہ آج جو ہے فضہ نے دعوت دی تھی اور فضہ آج میزبان ہے۔ تو سب نے کہا کہ بھائی ہمیں بتا دیتے، ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ تو جناب فضہ کی عظمت دیکھیے، جناب فضہ کا مقام کیا ہے۔ جب رسول خدا آئے تو دسترخوان بچھا اور دسترخوان کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے آئے ہوئی غذا کو رکھا گیا۔ جناب فضہ نے پروردگار عالم سے دعا کی، آج میں جو ہے تیرے حبیب کی دعوت کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں اس کی پذیرائی کروں، لہٰذا یہ کہ پروردگار عالم کی طرف سے آسمان سے جناب فضہ کی خاطر غذا کا آنا یہ بتاتا ہے کہ جناب فضہ کا مقام کیا تھا، یعنی مستجاب الدعویٰ ہیں، آپ کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یا وہ جو مشہور معروف واقعہ ہے کہ جس کے اندر اہل بیت نے نذر کی، مولا کائنات نے نذر کی، اور نذر کرنے کے بعد جب روزے کا افطار کا وقت آیا تو مولا کائنات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شمون خیبری کے پاس گئے اور وہاں سے کچھ قرض کے طور پر 3 پیمانہ جو ہے وہ لے کر آئے، کچھ کام کیا، بعض اوقات بعض ملتا ہے کہ قرض لیا، بہرحال آپ وہاں لے کر آئے۔ افطار کے وقت جیسے ہی افطار کا وقت آیا اسی وقت جو ہے وہ
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، میں فقیر ہوں، مسلمان ہوں، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ روایت کہتی ہے کہ سب افراد نے، یعنی مولا کائنات نے، جناب سیدہ نے، امام حسن، امام حسین اور جناب فضہ نے بھی اپنا کھانا اس کو دے دیا۔ 3 دن تک یہ کھانا دیا۔ خوب 3 دن تک کھانا دیا، اس کے بعد کہتے ہیں رسول خدا گھر پہ آئے۔ جب رسول خدا نے آ کر اس گھر میں رہنے والوں کی حالت دیکھی، اب سوچیں 3 دن بھوکا رہنے کے بعد جناب سیدہ کی کیفیت کیا ہے۔ مولا کائنات سے کہا کہ میری بیٹی کو مجھے دکھاؤ۔ مولا کائنات نے اشارہ کیا کہ وہاں عبادت کر رہی ہیں۔ جب رسول خدا نے چہرے کو دیکھا، جناب سیدہ کے محراب میں بیٹھی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، چہرے سے بھوک کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے تھے، جسم جو ہے وہ کمزور تھا۔ تو اس وقت جناب رسول خدا نے کہا کہ وَغَوْثَ بِاللَّہ، خدا کی پناہ، تم نے 3 دن تک اس حال میں تھے، تم نے مجھے بتایا نہیں۔ جبرائیل نازل ہوا، جناب جبرائیل نے کہا کہ خذ یا محمد، اے محمد یہ لے لو۔ کیا لے لو؟ سورہ حلقہ، سورہ دہر۔ یعنی جب رسول خدا کا دل تنگ ہوا اپنی اولاد کو دیکھ کر، تو جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خذ یا محمد ہناک اللہ فی اہل بیت، اے محمد یہ لے لو، تم اہل بیت، تمہارے اہل بیت ایسے اہل بیت ہیں کہ یہ جو سورہ نازل ہوئی حلقہ اور آخر تک کہ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مشکورہ، یہ ساری آیات جو ہیں وہ رسول خدا کو دیں، اور پھر رسول خدا جو ہیں انہوں نے لی، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا گریہ کر رہے تھے جب اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ خوب جبرائیل آیت لے کر آئے۔ اب مسئلہ یہاں پہ جناب فضہ کا ہے۔ دیکھیں یہ 4 افراد کون ہیں؟ معصوم ہیں، یہ چاروں معصوم ہیں، ان کی شان میں آیات نازل ہوں، ان کی فضیلت کو بیان کریں؟ نہیں، یہاں پر صرف ان کی شان میں نہیں بلکہ جناب فضہ بھی اس آیت کا مصداق ہیں، جو کہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اس گھرانے کی خادمہ ہیں۔ یعنی یہ جو ایثار، جس ایثار کی پروردگار عالم قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے، یہ ایثار کی جو مصادیق ہیں ان میں سے ایک شخصیت جناب فضہ ہیں۔ اور نہ صرف یہ آیت، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کا مصداق جو ہے جناب فضہ ہیں۔ استاد ذبیح اللہ محلاتی اپنی کتاب، بہت ہی مشہور کتاب ہے ریاحین الشریعہ، بہت ہی مشہور کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ 30 آیتیں ہیں کہ جو امیر المومنین کے حق میں نازل ہوئیں، اور اس کے اندر جناب فضہ بھی شامل ہیں۔ 30 آیتیں ایسی ہیں کہ جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور اس کے اندر جناب فضہ بھی ہیں۔ خوب جناب فضہ کا ایک مقام، ان کی عظمت کو خود پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے۔ ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو ان آیات کے اندر ایک خصوصیت کیا ہے؟ نظر پر وفا کرنا، یعنی جناب فضہ کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ نظر کرتے ہیں تو اس کے اوپر وفا کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ روز حساب کا خوف۔ جناب فضہ کون ہے؟ قیامت کے حساب سے خوفزدہ، خوف رکھنے والی خاتون۔ تیسری اور چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور اللہ کی رضایت۔ اب یہ ان آیات سے آپ کو ملتا ہے کہ یہ 4 چیزیں جناب فضہ کے اندر موجود ہیں۔ چوتھی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خاطر کام کیا نا، کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر انہوں نے کھانا کھلایا، تم سے کسی قسم کا شکر نہیں چاہتے۔ اور
اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ افراد جو راہ خدا میں دے رہے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، بلکہ پروردگار عالم نے ان کے باطن کو بیان کیا، یعنی جو چیز ان کے قلب کے اندر تھی اس کی خبر دی ہے، اس کے بارے میں اطلاع دی۔ تو جناب فضہ جو ہیں وہ بہت سارے فضائل کی مالک تھیں۔ رسول خدا تک مولا کائنات اور جناب زہرا کے گھر کے حالات کچھ اور تھے، لیکن جب رسول خدا کے بعد اس گھر کے حالات تبدیل ہوئے تو وہ تلخ اور وہ بہت ہی سخت حالات میں بھی جناب فضہ شہزادی کونین اور مولا کائنات کے ساتھ اسی گھر کے اندر رہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ساری مشکلات میں تھیں۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ بہت ساری کنیزیں، بہت سارے غلام حبشہ سے مدینے کی طرف آئیں، لیکن آپ کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ تھے مثلا جناب عائشہ کی ایک کنیز تھی، اس کے بارے میں کیا اس سے پوچھا تو اس نے کہا ابھی میں نے ان سے کوئی برائی نہیں دیکھی، مثلا ایک جملہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جناب فضہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جناب فضہ کا باقاعدہ کردار دکھائی دیتا ہے، بہت ساری مقامات پر آپ کے بارے میں گفتگو دکھائی دیتی ہے۔ جب رسول خدا کی رحلت ہوئی تو بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے اس کے بعد جناب فضہ بھی ان افراد میں سے تھیں کہ جنہوں نے ولایت امیر المومنین کا دفاع کیا ہے، اس کے لیے نکلی ہیں، جناب سیدہ کے ساتھ مختلف گھروں پر جو جاتی تھی بی بی احتجاج کرنے کے لیے، جناب فضہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان سخت حالات میں جناب فضہ نے جناب سیدہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، جناب سیدہ کے ساتھ رہیں، اور باقاعدہ جناب فضہ کے احتجاج ہیں، یعنی جو موجود ہیں تاریخ کے اندر، کہ جب مولا کائنات کے دروازے پر کچھ لوگ آئیں تو جناب فضہ کھڑی ہوئی تھی دروازے کے اوپر، جب ان سے کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ تو آپ نے وہاں پر ان سے گفتگو کی ہے، ان کو منع کیا، ان کو روکا ہے۔ تو ان لوگوں نے، آنے والوں نے جناب فضہ کی شان میں بھی گستاخی کی، بہرحال اس کے بعد پھر جناب سیدہ آئیں اور پھر وہ واقعہ پیش آیا، یہاں تک کہ جناب سیدہ جناب فضہ کی زندگی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور اس بیوی نے سب کچھ دیکھا، اور وہ مختلف موقع جو جناب سیدہ نے آواز دی اور وہ ساری چیزیں۔ ایک چیز جناب فضہ سے مشہور ہے، اس کے بعد یہ خاندان اہل بیت کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ ہوا، اور کربلا کے اندر بھی جناب فضہ موجود تھیں۔ اور کربلا کے اندر بھی آپ کا ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ کربلا کے بعد بھی کوفہ اور شام کے دربار کے اندر آپ کا تذکرہ جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا، یہ تذکرہ وہ آپ نے سنا بھی ہے، اور ایک مقام بھی ہے کربلا کے اندر جس کو کہا جاتا ہے مقام شیر فضہ، وہ بھی روایت کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے، بہرحال تاریخ میں ملتا ہے کہ جب عصر عاشور کے بعد یہ ایک آواز گونجنے لگی کہ اب امام حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا، تو اس وقت جناب فضہ نے کہا کہ میں یہاں پر فلاں شیر ہے جو ایک زمانے میں یہاں آیا تھا، ابو حارث جس کا نام ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو بلاتی ہوں، اور وہ گئیں اور اس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد وہ پورا سفر جو ہے وہ اس کاروان کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ آپ نے گزارا۔ جناب فضہ کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن تھیں، حافظ قرآن، یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی آخری زندگی جو ہے اس میں کئی برس تک قرآن کے علاوہ گفتگو نہیں کی، یعنی ان سے جو بھی سوال کیا جاتا تھا وہ جواب دیتی تھیں، تو جواب کے اندر قرآن مجید کی آیت پڑھتی تھیں،
اور بعض لوگوں نے اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی ہے، اور مثلا کہا کہ ایک کوئی عورت تھی جو ایسی تھی، حج کے راستے میں جو ہے مجھے ملی، اور اس سے میں جو سوال کرتا تھا اس کا وہ جواب قرآن کی آیت سے دیتی تھی، لیکن نام نہیں لیا کہ کیا ہے، کون تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نام لے گا تو اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ خاتون اس کمال تک کہاں سے پہنچی، کیسے پہنچی، کون تھی یہ۔ تو اس سے پھر بہرحال وہ مسائل تھے، اس لیے نام نہیں لیا گیا ہے۔ پانی کا ڈھول ان کے لیے نہیں ہے، جناب دوسری کنیز تھی ایک، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو جناب فضہ جو ہیں وہ قرآن سے گفتگو کرتی تھیں، قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن کی آیات جواب میں بیان کرتی تھی۔ مثلا پوچھا بھئی کون ہو، تو آپ نے کہا کل سلام فسوف تعلمون، اس طرح سے جواب دے دیا۔ کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، ینادون من مکان بعید، ایک دور سے آ رہی ہوں۔ کہاں سے آ رہی ہو، قرآن کی آیت پڑھ دی، ایک دور مکان سے آ رہی ہوں۔ کہاں جانا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، پروردگار عالم نے حج واجب کیا، میں حج کرنے جا رہی ہوں۔ یعنی آیت جو ہے وہ اس انداز سے آ رہی ہے۔ کتنے دن سے تم پریشان گھوم رہی ہو، مثلا کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہا 6 دن پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو 6 دن۔ بھوکی ہو، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ پروردگار عالم نے جو انسان کو خلق کیا ہے، جو جسد ہے، اس کو کیا کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کھانا چاہیے۔ لا یاکلون الطعام بھی او طعام، تو یہ جناب صحیح ہے۔ فضہ اس مقام پر کیسے پہنچی کہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دے رہی ہے؟ حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ جب حج پہ گئیں تو حج پہ آپ طواف کرتی تھیں، اور وہاں طواف کے دوران حکومت وقت کو ایسے الفاظ، ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی تھیں کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کس سے تعلق رکھتی ہے، کس کی ولایت اور کس کی افضلیت کی تبلیغ کر رہی ہے۔ یعنی وہاں پر بھی حج کے دوران آپ کی زبان کے اوپر وہ جملے اس طرح کے جاری ہوتے تھے۔ بہترین فرصت ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں کس کی؟ مولا کائنات کی، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کے مقام کو بیان کر رہے ہیں، مطلب فریاد کر رہے ہیں کہ اے خدا، اے بیت الحرام کے خدا، اے حافظان گرامی، اے پروردگار زمزم، اے پروردگار مقام و مشاعر بزرگ، پروردگار محمد، بہترین مخلوق کے پروردگار، مجھے جو ہے وہ اپنے بہترین مخلوق کے ساتھ محشور فرما۔ تو یہ بہترین مخلوق کے ساتھ محشور فرما کون ہے؟ کون سی مخلوق ہے جو تیری سب سے زیادہ اچھی مخلوق ہے؟ ایک سننے والے کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ جس کے بچے ایسے ہیں کہ جن کو تو نے اس طرح سے، جو ابرار ہیں، جن کا مقام یہ ہے، جن کا مرتبہ یہ ہے۔ خود جناب فضہ اہل بیت کا تعارف کرا رہی ہیں بغیر نام لے کے، وہ جو تمام کی تمام خصوصیات جو اہل بیت کے اندر پائی جاتی تھیں، ان خصوصیات کو وہاں پر ذکر کر رہی ہیں۔ حتیٰ روایت کے میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے جب وہ ان جملات کی طرف متوجہ ہوا تو، اور وہ چاہنے والا بھی تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اہل بیت کی چاہنے والی میں سے ہو۔ یعنی وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کس کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، کس کے ساتھ محشور ہونے کی دعا کر رہی ہے۔ تو جناب فضہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ اپنی معرفی کرو، شناخت کرواؤ، کون ہو؟ کہا کہ میں فضہ ہوں، فاطمہ زہرا کی خادمہ۔ یہ جناب فضہ کا ایک عمل۔ بہرحال تاریخ میں ملتا ہے آخری زمانہ یہ تھا کہ جناب فضہ جو ہیں وہ
اس مکے کے سفر کے بعد جو ہے وہ شام کی طرف گئیں اور وہاں پر آپ کا انتقال ہوا، اور باب صغیر میں آپ کی قبر ایک روایت کے مطابق موجود ہے، یعنی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ آپ کی قبر کی زیارت وہاں پر کرتے ہیں۔ تو یہ تھی جناب فضہ۔